السلام علیکم، کڈ سٹوری ٹیل میں آپ کا ویلکم ہے۔ اور آج ہم سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، جس میں ان کی کشتی کی تعمیر، جانوروں کا جمع ہونا، ان کے بیٹے سے گفتگو، ان کے بیٹے کا کشتی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ اور عظیم سیلاب کی داستان شامل ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جس سرزمین میں ایمان ختم ہو چکا تھا اور لوگ راہ راست سے ہٹ چکے تھے، وہاں نوح نامی ایک شریف اور پرہیزگار شخص رہتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے ایک رسول کے طور پہ چنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک نیک اور متقی بندے تھے۔ ایک ایسی قوم کے درمیان رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی تھی۔ دن رات انتھک محنت سے توحید کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ لیکن افسوس، ان کی التجائیں بہرے کانوں پر پڑیں اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ لوگ اپنے نبی کی وارننگ اور رہنمائی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر قائم رہے اور بت پرستی اور برائی میں مبتلا رہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، لوگوں کا کفر گہرا ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ عنقریب ایک عظیم سیلاب زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، فساد کو مٹا دے گا اور ایمان والوں کو نئی شروعات دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بعد نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنانے کا ارادہ کیا، ایک بہت بڑا جہاز جو آنے والے سیلاب کے دوران اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ایک پناہ گاہ کا کام کرے گا۔ غیر متزلزل ایمان اور عزم کے ساتھ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے طریقے اور ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مضبوط لکڑی سے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ دن رات انہوں نے انتھک محنت کی، سامان اکٹھا کیا اور بڑے جہاز کی تعمیر شروع کی۔ اپنے بے ایمان پڑوسیوں کی طرف سے طنز اور جلی کٹی باتیں برداشت کیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے میں بہت محنت کی۔ یہ ایک بڑے گھر کی طرح بڑی تھی۔ اس میں بہت سے جانور رہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نوح علیہ السلام کے پاس کشتی میں پناہ لینے کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں، نر اور مادہ کے جوڑے کشتی پر لے جائیں تاکہ انہیں سیلاب کے دوران محفوظ رکھا جا سکے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جانور زمین کے کونے کونے سے قریب آنے لگے۔ شیر، ہاتھی، پرندے اور حشرات الارض، تمام مخلوقات چھوٹے اور بڑے، چلتے ہوئے، اڑتے ہوئے یا رینگتے ہوئے کشتی کی طرف آئے، گویا کوئی ان کی رہنمائی کر رہا ہو۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے یہ دیکھا جب وہ کشتی میں داخل ہو رہے تھے، دو دو کر کے، میل اور فیمیل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ یہ ایک معجزاتی نظارہ تھا، اللہ کی قدرت اور نوح علیہ السلام کے ایمان کا ثبوت تھا۔ خشک زمین پر اتنی بڑی کشتی بنانے پر نوح علیہ السلام کے پڑوسی ہنسے اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ سیلاب آئے گا، لیکن نوح علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ جیسے ہی کشتی نے شکل اختیار کی، نوح علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو سیلاب کے بارے میں خبردار کیا اور کشتی پر ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اپنے لوگوں کو بہت دیر ہونے سے پہلے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی تاکید کی، لیکن ان کی کوششوں کے باوجود لوگ اپنے تکبر اور دنیاوی خواہشات میں اندھے ہو کر کفر پر اڑے رہے۔ آخر کار کشتی تیار ہو گئی اور جانور محفوظ طریقے سے سوار ہو گئے۔ جیسے ہی آسمان گہرا ہوا، بارش شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کشتی کے دروازے بند کر لیے، خود کو اندر بند کر لیا۔ جیسے جیسے سیلاب کا مقررہ وقت قریب آیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، جس کا نام یام تھا، اپنے باپ کے پیغام سے بے خبر رہا۔ نوح علیہ السلام کی شدید التجا اور آنے والی تباہی کی وارننگ کے باوجود یام نے یقین کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے والد کی کوششوں کا مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے یام کو یقین نہیں آیا کہ سیلاب آنے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کے والد بے وقوف ہیں۔ وہ کشتی پر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اسے کہیں اور سے حفاظت مل سکتی ہے۔
اس نے کہا اگر سیلاب آیا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یوم حساب آ پہنچا اور آسمان کھل گیا، بڑا سیلاب آیا، زمین پر بارش نے طوفان برسائے، پانی نے گہرائیوں سے نکل کر زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن نوح علیہ السلام، ان کے ساتھی اور تمام جانور کشتی کے اندر محفوظ تھے۔ افراتفری کے درمیان صرف کشتی تیرتی رہی اور وہ کافی دیر تک پانی پر تیرتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے جام کو پکارا کہ وہ کشتی میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور محفوظ رہیں، لیکن جام نے ایک نہ سنی اور وہ باہر ہی رہا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سیلاب کے پانی نے اسے ہر چیز سمیت بہا لیا جو کشتی میں موجود نہیں تھی۔ اپنے غم کے باوجود نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو سچائی قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن افسوس، منت کے باوجود ان کا بیٹا اپنے کفر پر ثابت قدم رہا، تنبیہ کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ ایک بھاری دل کے ساتھ نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا اکیلے سیلاب کے پانی کا سامنا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے دیکھا سیلاب کا پانی ان کے راستے میں سب کچھ ختم کر گیا ہے، ان کو اپنے بیٹے کو بھی۔ پھر بھی اس طرح کے سانحات کے باوجود نوح علیہ السلام اللہ کی حکمت اور رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ سیلاب کا پانی زمین کو اس کی نجاستوں سے پاک کرتا رہا، لیکن کشتی کے اندر نوح علیہ السلام، ان کے ساتھی اور جانور محفوظ اور خشک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ جب سیلاب کا پانی آخر کار کم ہوا تو کشتی پہاڑ کی چوٹی پر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے جانوروں کو دوبارہ دنیا میں چھوڑنے کے لیے دروازے کھول دیے۔ آنکھوں میں آنسو لیے نوح علیہ السلام نے اپنا سر اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اپنے غم میں بھی انہیں رحمان کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح نوح علیہ السلام اور کشتی کی کہانی ایمان اور فرمانبرداری کی طاقت کا ثبوت بن گئی، ایک یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ منصفانہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔